بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اقتدار بھی بڑی عجیب چیز ہے، ہر وقت انسان خوفزدہ رہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ چھن نہ جائے، اور پھر اقتدار بھی جب جعلی ہو، زور زبردستی سے لیا گیا ہو، تو پھر اسی لیے ظلم کیا جاتا ہے کہ لوگ کھڑے نہ ہوں، اقتدار ہم سے چھینے نہ، کیونکہ ہم نے ان سے اقتدار چھینا ہوا ہے۔ اب ایک خبر آئی ہے اور اس کے بعد پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، اور 1 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 7 مقدمات۔ آج خان صاحب تحریک انصاف کے بانی، سابق وزیر اعظم کی 7 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں جج افضل مجوکا نے ضمانت منظور کی۔ اب یہ ضمانتیں اب آ کر منظور ہوئی ہیں۔ اچھا، خوف کیوں ہے؟ کیونکہ دیگر باتیں بھی چونکہ ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، ہر طرف یہ خبریں چل رہی ہیں، ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، کیا ہوگا، بجٹ سے پہلے کچھ ہونے لگا ہے، فلاں ہونے لگا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، کیونکہ رانا ثناءاللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ ملاقات اب نہیں ہوگی، یہ اشارہ دے دیا تھا بشرا بی بی کے بارے میں، لیکن وہ ملاقات ہو گئی۔ اب اڈیالہ جیل میں جب یہ ملاقات ہو گئی ہے، اور پھر اس میں دلچسپ بات ایک اور بھی ہے کہ کہا گیا تھا بشرا بی بی کی اب ان کی فیملی سے ملاقات نہیں ہوگی، وہ بھی ہو گئی، اور بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات ہو گئی۔ بشرا بی بی نے پھر دوبارہ عمران خان کا پیغام باہر پہنچا دیا ہے۔ اب یہ پریشانیاں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل کے حوالے سے حکومت کا کتنا کنٹرول ہے اور اصل طاقتوں کا کتنا کنٹرول ہے، یا اصل طاقت نہ کہیں جو پاکستان میں طاقتور حلقے ہیں ان کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس پر اصل میں تو سلمان صفدر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں جی، 3 سال بعد ان ضمانتوں کا کنفرم ہونا افسوس کی بات ہے۔ جس کیس کو ہم نے آرگیو کیا ہے، جس پر ہم نے بحث کی ہے، اس میں کچھ نکلا ہی نہیں، سلمان صفدر کہہ رہے ہیں۔ اب بے شک ان کیسز میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن 3 سال لگ گئے۔ اب حکومت اس لیے پریشان ہے کہ بھئی 3 سال تک تو معاملہ لٹکا رہا، اب آ کر ضمانتیں کی منظور ہو گئی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جی اگر باقی کیسز میں کہیں سزا معطل ہو گئی، کچھ ہو گیا، کیونکہ ویسے تو 200 کیسز ہیں خان صاحب پر، بعض حلقے کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں، کوئی 300 کے قریب ہیں مختلف، یعنی ایک ہی کیس میں کئی اور چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، کئی اور درخواستیں آئی ہوئی ہیں، تو ان میں بھی ملنے نہیں دیا جاتا۔ آج بھی یہ خبر آئی کہ اداروں کے خلاف بات کرنے کا کیس ہے، یا ان کا سوشل میڈیا بند کرنے کا کیس ہے، اس میں خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں وکیل کی کروائی جا رہی۔ تو وکیل نے کہا جی آگے کیسے کیس چلے گا؟ تو جج صاحب کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، آپ پی ٹی آئی کی طرف سے تو کریں نا کام، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ تو حالات ہیں، مقدمات کی بھرمار ہے۔ لیکن اگر جن میں اس وقت سزا ہو چکی ہے، سزا کاٹ رہے ہیں، ان میں سزا معطل ہوئی تو باقیوں میں کنفرم ہوئی تو خان صاحب تو رہا ہو جائیں گے۔ اب یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، وجہ کیا کہ جی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، ورنہ ایک دور تھا پچھلا دور خان صاحب کا، جی وہ آ رہے ہیں، لانگ مارچ ہو رہا ہے مہنگائی کے خلاف، آ جاؤ جی، آؤ جی، ویلکم، اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ فضل الرحمان صاحب دھرنا دینا چاہ رہے ہیں تو آئیں جی، سی ڈی اے کہا جا رہا ہے ان کے لیے واش روم کا انتظام کریں، کوئی بارش ہو گئی ہے تو مسائل ہو گئے جی اس کا انتظام کریں، یہ سب ہو رہا تھا۔ اور جب اقتدار گیا تو عوام میں آ گئے، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا تاریخ میں، پہلے سے زیادہ بڑے جلسے ہونے لگ گئے، اور جو سارا یہ بیانیہ بنایا گیا تھا مہنگائی مہنگائی مہنگائی، وہ کیا ختم ہونا تھا؟ اس کے بعد جو مہنگائی ہوئی ہے، تاریخ میں اتنی کبھی نہیں ہوئی مہنگائی، اور عوام کے لیے مہنگائی ہوتی چلی گئی، اشرافیہ کے لیے، حکمرانوں کے لیے موجیں ہوتی چلی گئیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے، اتنے بھوکے ہیں، جہاز بھی لے لیں تبھی بھوک نہیں ختم ہو رہی، ان کی تو اپنی پتہ نہیں غربت کب جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے، تخفیف غربت کے وزیر جس کا کام ہے غربت کا خاتمہ کرنا ہے ملک سے، اس کی اپنی غربت نہیں ختم ہو رہی، کیونکہ اس تخفیف غربت کے وزیر کے گھر کی آرائش کے لیے سی ڈی اے کو 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی بولی درکار ہے جی۔ 1 کروڑ 10 لاکھ میں اس کی تزئین و آرائش اس گھر کا کرنا ہے، جس نے غربت ختم کرنی ہے اس کو 1 کروڑ 10 لاکھ کی تو اس کو ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو اگر اتنا ہی بجٹ ہے، کہہ رہے ہیں جی پنجاب کا بہت بجٹ ہے، جہاز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ جی ایئر پنجاب آ رہی ہے، رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ پرانا جہاز تھا، نیا لیا ہے، اس کی ضرورت تھی، یہ تھا وہ تھا۔ دیکھیے کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح فیک نیوز کو پھیلاتے ہیں۔ اب رانا ثناءاللہ کچھ کہہ رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک تو پھر جھوٹا ہے نا۔ تو اتنا اگر پیسہ ہے تو پھر غریبوں کے لیے کوئی بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ آگے آگے منصوبے لانچ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ جی اب میت گھر پہنچانے کے لیے فری ایمبولینس سروس ہوگی، پتہ لگتا ہے ادویات تو ملنے ہی نہیں، جو لانچ کیا تھا مفت ادویات کا، وہ کلینک آن ویلز کا کیا بنا کچھ پتہ نہیں۔ حال تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ شاباش دے رہی ہیں کہ 50% قیمتیں آپ نیچے لے آئے رمضان میں، 50% قیمتیں نیچے لے آئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کے علاقے میں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں پاکستان میں، قیمتیں نیچے آئی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی، دیگر چیزوں کی؟ ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، تو کیا چیزوں کی قیمتیں نیچے آئی ہیں؟ ضرور بتائیے گا۔ کوئی حال تو یہ ہے کہ وزیر صاحبہ بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں جی فوراً یہ ہیلپ لائن ہے، اس پہ آپ کال کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ وہاں پر اینکر کال کرتی ہے، پتہ چلتا ہے کسی کے استعمال بھی نہیں ہے۔ یہ تو یہاں پر حال ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جی خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو 6 کیسز میں کوئی 7 میں اور 1 میں بشرا بی بی کو ضمانت دے دی گئی ہے، ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ بس ضمانت منظور ہو جائے تو پھر بندے نے گرفتار تو نہیں ہونا ہوتا، وہ پھر ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔
یہ ہو گیا ہے۔ پھر اڈیالہ جیل سے جو خبر ہے، اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات کرا دی گئی، اور اس میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بشرا بی بی کے مطابق یعنی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ان کی بھابھی سے ہوئی ہے، بشرا بی بی کی بھابھی سے، ان کی بھابھی تھی اور کہا جا رہا ہے شاید بھتیجا بھی تھا، اور فیملی معاملات اور بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج پر بات ہوئی ہے۔ اچھا، آج ہی ان کو ایک ریلیف بھی ملا ہے عدالت سے، آج ہی ان کی فیملی سے ملاقات بھی کرا دی گئی ہے، اور اس کے بعد پیغام کیا باہر آیا ہے، جو علیمہ صاحب نے بتایا کہ بشرا بی بی سے ان کی بھابھی کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، مجھے فوری میرے ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے۔ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے، وہ ذاتی معالج کے کہہ رہے ہیں۔ اب جب پچھلی دفعہ انہوں نے یہ بات کہی تھی تو کہا گیا کہ اوہ یہ پیغام باہر آ رہا ہے، پھر ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، لیکن ملاقاتیں تو ہو گئی ہیں۔ اور جب بشرا بی بی یہ بات کہہ رہی ہیں اپنی بھابھی سے، تو خان صاحب نے ان کو کہا ہوگا، ان کی ملاقات ہوئی۔ اب حکومت ظاہر ہے کہ پھر خوفزدہ ہی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اوپر سے چل چلا والا کام، کوئی نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ابھی امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیے کتنی ہولناک ہو چکی ہے، معیشت کا آپ حال دیکھیے، وہ اسٹاک مارکیٹ کرتے تھے، اب وہ بھی گر گئی ہے۔ کہا تھا جی بیوروکریسی نہیں کنٹرول میں، اس لیے معاملات ہوتے ہیں، پورا کنٹرول بیوروکریسی کا، جس کو چاہا جہاں لگا دیا سارا، ویسے طاقت کا تو اندازہ ہی نہیں ہے، 2 تحقیق سرد بھی جعلی لے لی۔ پھر جی عدالت کنٹرول میں نہیں ہے، عدالتیں بھی 26ویں 27ویں ترمیم کر کے کنٹرول میں لے لی، ہر چیز کنٹرول میں، اور بہتری تو دور کی بات ہے، اتنی زیادہ خرابی ہو رہی ہے، کوئی نظام ٹھیک نہیں ہے عدالتی نظام۔ سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کی آپس کی لڑائی چل رہی ہے، آئینی عدالت کا جج کہہ رہا ہے بڑی عدالت یہ ہے، آپ کیوں سپریم کورٹ میں جا کر پیش ہو جاتے ہیں، پہلے یہاں آیا کریں، یہاں دیکھا کریں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کیا خاک یہاں پر نظام عدلیہ کا بہتر ہونا ہے، کیا بہتری آنی ہے۔ اوپر سے سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا ہے، نواز شریف پر اب تلوار لٹک رہی ہے اس بدلے ماحول میں، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف کی کامیابی اور الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ سب کو پتا ہے فارم 45 کیا تھا، ان کو خود پتا تھا، ان کی تو بتیاں بجھ چکی تھیں۔ پھر وہاں پر افسر کو چینج کیا گیا، اس کو اچانک رات کی طبیعت اس کی خراب ہو گئی، دوسرا افسر لایا گیا، سب کو پتا کیا ہوا۔ پھر نواز شریف کو جتوایا گیا، ایک مریضہ سے، ایک کینسر سروائیور سے، وہ اب تک جیل کاٹ رہی ہے بیچاری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، لگ بھگ 80 سال ان کی عمر ہے۔ تو یہ اب کیس کا کچھ ہو جائے، وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا گیا تھا کہ جی وہ سائن نہیں ہے، فلاں نہیں ہے نیچے سے، اس لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نہیں سنی گئی، میرٹس پر اگر سنی گئی، حقائق پر سنی گئی تو میاں صاحب تو گئے۔ تو یہ سوچیے نا کس طرح تلوار لٹک رہی ہے، خوف کتنا ہے اس وقت حکومت پہ کہ کس وقت کیا ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جی تابعداری بہت ہے، بھائی تابعداری سے تو کام نہیں چل رہا نا، مسئلہ یہ ہے، تو جو لانے والے ہیں وہ کسی وقت بھی نکال دیتے ہیں۔ اب یہ دنیا نیوز کا اداریہ ہے کہ مفت علاج معالجے کی فراہمی صرف دعوے ہیں اور مریضوں سے فیسیں وصول کی جا رہی ہیں، یہ دنیا نیوز کا اداریہ دیکھ لیجئے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی اب ہو یہ رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور علیمہ خان پر ایک مشتمل ایک ٹرائکا بن گیا اپوزیشن اتحاد کا فیصلوں کے لیے، تاکہ جلد فیصلے ہو سکیں، معاملات جو ہیں کس طرح سے چلنے ہیں ان کو دیکھا جا سکے۔ ایک بڑی خبر، عوامی خبر میں آپ سے شیئر کر دوں، 1 مارچ سے بڑی پابندی ہے، موٹر سائیکل مالکان ذرا ہوشیار رہیں، کیونکہ اسلام آباد سے خبر ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایم ٹیگ حاصل کرنے کی آخری تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 1 مارچ سے بغیر ایم ٹیگ موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو وہ لگوا لیں، اب موٹر سائیکلوں پر بھی ایم ٹیگ لگیں گے، کیونکہ امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔